عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل کا ہمارا ٹاپک تجارتی بینکوں کے فرائض کو آج ہم مکمل کریں گے۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر 29 اور چیپٹر نمبر 3 ہے۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ بینک کے جو فرائض ہیں ان میں 2 فرائض دیکھے تھے ہم نے، امانتیں جمع کرنا اور قرضے جاری کرنا۔ بینک جو امانتیں جاری کرتا ہے اس میں کئی قسم کی امانتیں ہیں، میعادی امانتیں جس کو ہم کہتے ہیں فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹس، طلبی امانتیں جس کو ہم کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ یا ڈیمانڈ ڈپازٹ اکاؤنٹس، بچت امانت جس کو ہم کہتے ہیں سیونگ ڈپازٹس، نفع اور نقصان کے شناختی کھاتے جس کو ہم کہتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹس۔ اس کے بعد دیکھا تھا ہم نے کہ بینک قرضے بھی جاری کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے ہنڈیوں کو بٹا لگانا، ڈسکاؤنٹنگ آف بل آف ایکسچینج۔ تجارتی بینک لوگوں کو براہ راست قرضہ دینے کے علاوہ ان کی ہنڈیوں کو بٹا بھی لگاتے ہیں۔ یہ بھی ایک قرضہ جاری کرنے کی ہی صورت ہوتی ہے۔ اس میں بینک ہنڈی کو ہی بطور ضمانت قبول کر لیتا ہے۔ ہنڈی کا استعمال عام طور پر تاجر حضرات لین دین کرتے وقت کرتے ہیں اور نقد ادائیگی نہیں کرتے، بلکہ ادائیگی کے لیے ہنڈی لکھ دیتے ہیں جس کی مدت عموماً 3 سے 9 ماہ ہوتی ہے۔ اگر ہنڈی وصول کرنے والے کو وقت سے پہلے رقم کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اس ہنڈی کو کسی بھی تجارتی بینک کے پاس لے جاتے ہیں اور اس پر بٹا لگوا کر بینک سے رقم وصول کر لیتے ہیں، یعنی بینک اس ہنڈی پر اپنی کمیشن کاٹ کر باقی رقم تاجروں کو مہیا کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ اس طرح تجارتی بینک تجارت کے فروغ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پر ہمارے پاس ہے آسان اعلی مبادلہ، چیپ میڈیم ایکسچینج۔ عام طور پر زر اعلی مبادلہ کے طور پر بھی بینک کام کرتے ہیں، چونکہ ہر ملک کا ایک مرکزی بینک ہوتا ہے جو کہ زر کو جاری کرتا ہے، اس لیے بینک کے جاری کردہ جتنے بھی نوٹس ہوتے ہیں وہ بطور اعلی مبادلہ کے لوگوں میں گردش کرتے ہیں۔ لیکن تجارتی بینکوں نے اس لین دین کو مزید آسان کر دیا۔ مثلاً اگر کسی ایک شخص نے یا ایک تاجر نے کسی دوسرے شخص یا کسی تاجر کو کوئی خاص رقم ادا کرنی ہے تو وہ نوٹوں کی شکل میں ادا کرنے کے بجائے عام تجارتی بینک کے چیک پر یہ رقم لکھ کر دستخط کر کے دے دیتے ہیں اور دوسرا شخص بلا ہیل و حجت، بلا جھجک اس کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس چیک پر مقررہ رقم لکھی ہوئی ہے جو اسے مل جائے گی۔ اس طرح لین دین کے معاملوں میں ادائیگیاں اور وصولیاں جو ہیں وہ بھی آسان ہو جاتی ہیں اور نقد رقم کو لے کر ادائیگی اور وصولی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ اور بینکوں کے چیکس یہ کام بآسانی کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چیک کے ساتھ ساتھ ڈرافٹ بھی اسی پرپس کے لیے کہ جب آپ نے کسی ایک شخص کو، چاہے اسی دوسرے شہر کا رہنے والا ہو، اس کو ادائیگی کرنی ہو تو اسے بھی لوگ بآسانی قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 پر ہمارے پاس ہے زر کی باحفاظت منتقلی، جس کو ہم کہتے ہیں سیف ٹرانسفر آف منی۔ بینکوں ہی کی مدد سے زر پیسہ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی منتقل ہو جاتا ہے۔ لوگ بینکوں کے ذریعے اپنی رقم کو ایک شہر سے دوسرے شہر بذریعہ چیک، بذریعہ ڈرافٹ، بذریعہ ٹی ٹی، بذریعہ ایم ٹی منتقل کر دیتے ہیں۔ اس طرح ان کی رقم بحفاظت ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے، راستے میں کسی قسم کا کوئی خطرہ چوری چکاری کا نہیں ہوتا اور اس طرح ان کا مال بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بینک جو ہیں وہ ہمارے ایجنسی کی خدمات، نمبر 6 پر بینک ہمارے دیتے ہیں ایجنسی کی خدمات، یعنی کہ جو بینک حضرات ہیں، جتنے بھی بینک ہیں، یہ تمام
اکاؤنٹ ہولڈرز کو، چاہے وہ کاروباری ہوں چاہے انفرادی ہوں، اگر وہ بینک سے لینا چاہیں تو وہ ایجنسی کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے بینکوں میں ہم اپنے بل، چاہے بجلی کے بل ہوں، چاہے سوئی گیس کے بل ہوں، چاہے ٹیلی فون کے بل ہوں، اسی طرح اگر ہم نے کوئی فیسز وغیرہ ادا کرنی ہے اسکولوں کی، بورڈوں کی، یونیورسٹیوں کی، ان تمام کے لیے اگر ہم بینک سے ایجنسی کی خدمات طلب کریں تو بینک ہمارے بہاف پر یہ تمام خدمات انجام دیتا ہے۔ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس خدمات کے بدلے بینک ہم سے کچھ چارجز کاٹ لیتا ہے۔ اسی طرح بینک جو ہے وہ ایجنسی خدمات کرتے ہوئے درآمدی اور برآمدی تاجر ہوتے ہیں، ان کے درمیان بھی ایک نمائندے کی حیثیت سے کام کرتا ہے، اور مختلف فرمیں جب اپنا لین دین کرتی ہیں تو بینک کو اپنا نمائندہ مقرر کر لیتی ہیں، اور بینک ان کے لیے لوگوں سے رقومات وصول بھی کر لیتا ہے۔ تو اس طرح سے بینک جو ہے وہ ایجنسی کی خدمات دیتا ہے۔ پھر نمبر 7 پہ ہے کہ قیمتی چیزوں کی حفاظت، لاکر سروسز۔ عام طور پر کوئی بھی تجارتی بینک جو ہیں وہ لاکرز کی خدمات بھی پہنچاتے ہیں۔ لوگ اپنی قیمتی چیزیں، وصیت نامے، جواہرات، زیورات، نقد روپیہ، ضروری کاغذات، ان سب کو لاکرز میں رکھتے ہیں، جو کہ گھر کے نسبت بینکوں میں زیادہ محفوظ رہتے ہیں، اور اس کے بدلے بینک ان سے ایک معمولی فیس وصول کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس نمبر 8 پر ہے سرمایہ کاری۔ تجارتی بینک اپنے طور پر سرمایہ کاری بھی کرتے ہیں تاکہ کاروبار سے نفع حاصل ہو سکے۔ یہ لوگوں کی رقوم کو دوسرے افراد کو ادھار بھی دیتے ہیں، اور اس پیسے کو خود بھی مختلف سرمایہ کاری کے کاموں میں لگاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ ملک کی معاشی خوشحالی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ خود بھی منافع کماتے ہیں اور امانت داروں کو بھی سود کے طور پر ان کی رقومات کے بدلے ادائیگی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں حبیب بینک حبیب شوگر ملز اور یونائٹڈ بینک نے یونائٹڈ کیمیکلز میں سرمایہ کاری کر رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو تجارتی بینکوں کے فرائض کا آخری فرض ہے وہ ہے متفرق فرائض، جس میں بینک مختلف فرائض انجام دیتا ہے، جیسے اچھی شہرت اور ساکھ والی فرموں اور کھاتے داروں کو اوور ڈرافٹ کی سہولت دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اوور ڈرافٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں اگر کبھی بھی پیسے کم ہو جائیں تو اس سے زیادہ رقم وہ نکلوا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی کرنسی کے لین دین میں بھی درآمد اور برآمد کنندگان کی مالی مدد کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حج کی درخواستیں بھی یہ وصول کرتے ہیں اور لوگوں کی مقدس فریضے کی ادائیگی میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خود روزگار اسکیم، جس کو ہم کہتے ہیں سیلف فائنانس اسکیم، کے تحت قرضہ فراہم کرتے ہیں اور لوگوں کو روزگار فراہم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ زرعی شعبے کے لیے گرین ٹریکٹر اسکیم، نیز کاشتکاروں کو پیداواری آلات مثلاً کھاد، ادویات وغیرہ فراہم کر کے کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہمارا جو ٹاپک ہے یہ مکمل ہوتا ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ جو تجارتی بینک ہے وہ فرائض انجام دیتے ہیں، جن میں ایک دفعہ ہم ریویو کر لیتے ہیں۔ اگر آپ ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے بینک جو ہیں وہ امانتیں وصول کرتے ہیں، اس کے بعد بینک قرضے جاری کرتے ہیں، اس کے بعد بینک ہنڈیوں کو بٹا لگاتے ہیں، بینک جو ہیں وہ آسان آلۂ مبادلہ ہیں، بینک کے ذریعے زر کی باحفاظت منتقلی ہو سکتی ہے، بینک جو ہیں وہ ایجنسی کی خدمات انجام دیتے ہیں، بینک جو ہیں وہ ہماری قیمتی چیزوں کی حفاظت کرنے میں مددگار ہوتے ہیں، بینک جو ہیں وہ ہمارے پیسے سے سرمایہ کاری کرتے ہیں یا آگے قرضہ دے کے سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بینک دیگر متفرق فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔